14 پارہ اور سورہ نحل. سورہ نحل میں ہم دیکھتے ہیں کہ نعمتوں کا بہت ذکر ہے. آپ دیکھیں کہ ہم اکثر اپنے فیملی ممبرز کو نا اس اینڈ پروڈکٹ تک پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ شکر گزاری آئے، لیکن اکثر اوقات آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا تو لوگ ہماری باتوں سے پٹ آف ہو جاتے ہیں، سننا نہیں چاہتے. بچے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا نہیں چاہتے، ہمیں کہتے ہیں کین یو اسٹاپ دیز لیکچرز، آپ ہمیں ہر وقت یہی بتاتے رہتے ہیں. ایون باقی افراد بھی. اور جتنا ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں نا اتنے ہم ڈیسپریٹ ہوتے جاتے ہیں کہ کس طرح ان کو دین کے قریب لائیں. تو یہاں پہ نا ہمیں بہت امپورٹنٹ گائیڈ لائن مل رہی ہیں. جیسے آیت نمبر 7 کو آپ دیکھیں، اس کے اختتام پہ آ رہا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم. لوگ کہاں پر اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے؟ کن کاموں کو کر کے کہتے ہیں؟ غلط کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، اللہ نے معاف کر دینا ہے، ہی از مرسیفل. لیکن یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا چیک کریں کس بات کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یعنی جو کچھ پیدا کیا کہ انسان صبح اٹھتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے، شام کو گھر پہ آتا ہے، کتنی اس نے لائف میں سٹرگل کی. تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے حالات کریٹ کرتا ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو یہ چیز سکھانی ہے. یعنی اپنی فیملی ممبرز کو جب ہم نے اللہ تعالیٰ کا رؤوف الرحیم ہونا سکھانا ہے نا تو وہ دکھائیں کہ اچھا تم نے کتنی سٹرگل کی، کتنی محنت کی، اینڈ اللہ میڈ اٹ پاسبل فار یو. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ یہ تمام کام کر سکیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نہ چاہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو بیمار ہو جائیں، آپ سے وہ چیزیں مینج نہ ہو سکیں، تو وہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹر دینا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات کرنی ہوتی ہے وہاں پر کہ کتنا اللہ تعالیٰ مہربان ہے نا. نہیں تو ہیومن کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ ہم یہ سارے کام کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی انرجی دیتا ہے کہ ہم یہ سب کام لے کے چلتے ہیں. پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 8 پہ آ جائیں، اس میں کیا آ رہا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ بہت زیادہ بتایا کریں آج کل کے خاص طور پہ وہ لوگ جو بہت سائنٹیفک مائنڈیڈ ہوتے ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یعنی اکثر اوقات آپ جب بات کرتے ہیں نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ دین پہ عمل کریں گے نا تو آپ کی پروگریس رک جائے گی، آپ شاید دوبارہ سے کیو ایج میں چلے جائیں گے، آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ ریسرچ نہیں کر سکتے. لیکن یہ والا پارٹ جو آیت کا ہے ہمیں ریسرچ اورینٹڈ بناتا ہے کہ دماغ کو کھولو، ڈسکوریز کو دیکھو اور پڑھو اور تعلیم حاصل کرو. یعنی جتنا بھی نفع بخش علم ہے، تو کوئی بھی شخص نفع بخش علم حاصل کر رہا ہو تو وہیں سے اس کو کنیکٹ کریں، کسی قرآن کی آیت سے کریں، کسی دین کی بات سے کریں. پھر آپ اس سے آگے آ جائیں. آپ دیکھیں آیت نمبر 11 کو دیکھیں، اس کے اختتام پہ آ رہا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، کہ بے شک نشانیاں لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں، تفکرون، غور و فکر کرتے ہیں. اس سے پہلے کیا بات ہو رہی ہے؟ یعنی جو یہ تو میں نے آپ کو سورہ نحل کی آیت نمبر 11 کا اینڈ بتایا نا، شروع میں کیا بات ہو رہی ہے؟ فروٹس، زیتون، کھیتی باڑی، کچن گارڈننگ، زیتون ہے، کھجور ہے، انگور ہے. آپ گروسری شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، گروسری کر رہے ہیں اور وہاں پہ پھل اور سبزیاں خرید رہے ہیں، چاہے اتوار بازار جا رہے ہیں، چاہے گھر میں آپ نے کچھ لگایا ہوا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کھانے پینے کے معاملے میں مائنڈ فل ہو جائیں. ہم کیا کریں؟ کسی نے نوالا اٹھایا تو ہم نے ان کو بتایا اللہ کا شکر ادا کرو، بہت تم ناشکرے ہو. کھانے کو دل نہیں چاہتا. ہم جیسے وقت سے پہلے موقع کی مناسبت کو دیکھے بغیر لوگوں کو سکھاتے ہیں. اب آپ اگر وہاں پر ان کو غور و فکر سکھا رہے ہیں کہ میں بڑی امیزڈ ہوتی ہوں کیسی زمین ہے، اس میں سے کیا کچھ نکل رہا ہے، اور جو نکل رہا ہے اس پہ غور و فکر، اور کھاتے وقت اس میں مائنڈ فلنس ہونا کہ میں مطلب ملٹیپل چیزیں کھا رہی ہوں، میں کاربوہائیڈریٹس لے رہی ہوں، پروٹینز لے رہی ہوں، فیٹس لے رہی ہوں. میری باڈی کیسے آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے کہ کیسے اس کو ڈائجسٹ کرنا ہے. آپ ایک بلینڈر میں بھی کچھ ڈالتے ہیں تو بڑا سوچ سمجھ کے ڈالتے ہیں، ایک ہانڈی میں بھی ڈالتے ہیں تو سوچ سمجھ کے ڈالتے ہیں. کئی چیزوں کا ذائقہ صحیح نہیں آتا، لیکن ہمارا جسم کیسے ان سب کو لے لیتا ہے.
پھر آپ دیکھیں آیت نمبر آگے آ جائیں 12 پہ، اس کے بھی اختتام پہ آ رہا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں کن لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کون سی بات ہو رہی ہے اس آیت میں شروع میں؟ دن، رات، سورج، چاند، ستارے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سائنسز سے دین کو کنیکٹ کر لیں۔ آج کل دیکھیں نا، ہمارا گھروں میں چیلنج ہے، ہمارے بہت سے رشتہ دار ہیں، اپنے پیارے ہیں، وہ بہت سائنسز کی بات کرتے ہیں، بہت سائنسز پہ بلیو کرتے ہیں، تو آپ ان کو ایگنوسٹک ہونے سے بچا لیں نا۔ ایگنوسٹک ہونا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مانا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے، لیکن اب سائنسز بہت زیادہ آگے ہو گئی ہیں۔ جیسے آج کل یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہوتی ہے، اس میں بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ کو ہر موقع پہ ایسی بات بتاتے ہیں۔ اب تو شاید دماغ کی بھی ضرورت نہیں رہی، چیٹ جی پی ٹی پہ آپ لکھیں اور وہ سب کچھ آپ کو پروڈیوس کر دیتا ہے۔ لیکن میں بھی کچھ عرصہ اس کو یوز کرنے کے بعد ہم کہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسی عقل دی ہے، اس عقل تک پھر بھی کچھ نہ پہنچ سکے، یا ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسی عقل دے دی جس کی وجہ سے اس نے یہ بنا لیا، اس کام تک وہ پہنچ گیا۔ تو عقل کا صحیح رخ دینا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچانا، چھوٹے چھوٹے سیکنڈ جملے ہوتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہوئے، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ اتنی کتابیں پڑھ لی ہیں، قرآن بھی پڑھ لو۔ لیکن اگر ہم نے یہی سوچ بیدار کر دی نا کہ میں یہ والا پارٹ جو آپ پڑھ رہے تھے نا، یہ سن رہی تھی، یہ دیکھ رہی تھی، تو مجھے نا ایک آیت یاد آ رہی تھی قرآن میں سے، میں اس کو بہت ایزیلی انجوائے کر رہی ہوں، میں اس کو بہت زیادہ اس سبجیکٹ کو پڑھاتے ہوئے انجوائے کر رہی ہوں۔ آپ میں سے اگر کوئی کالج یونیورسٹی میں پڑھاتا ہو تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہیں سے ایک چھوٹا سا لنک دے سکتے ہیں کہ یہ مجھے کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 13 پہ آ جائیں، ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون۔ اب یہاں پر کیا بات آ رہی ہے؟ نشانیاں لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں باتوں کو۔ اور کیا آگیا؟ کلرز کی بات کی گئی، مختلفاً الوانہ، مختلف کلرز ہیں، کمبینیشنز ہیں۔ آپ ان کی بات کرتے ہوئے لوگوں کو کیا بتاتے ہیں؟ وہ ان فائن آبزرویشنز تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا اس کو دیکھتے ہیں، اچھا اس کو دیکھتے ہیں، یعنی کتنا مزہ آتا ہے نا زندگی میں، آپ زندگی کی اچھی اچھی باتیں لوگوں کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر فرد کی زندگی میں گلٹ انڈیوس کر کے، مزری کی باتیں کر کے، پھر چاہتے ہیں وہ شکر کریں۔ تو شکر تک پہنچانے کا دیکھیں پاتھ کیا بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آ رہا ہے آیت نمبر 14 لعلکم تشکرون، تاکہ وہ شکر گزار ہوں۔ اور جب شکر گزاری کی بھی بات ہے تو اس میں کن چیزوں کا ذکر آیا؟ سمندر، اب پانی دیکھ رہے ہیں آپ، انجوائے کر رہے ہیں، وہاں پہ کوئی پکنک باسکٹ بنی ہوئی ہے آپ کی، پھر وہاں سے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، پھر آپ مچھلی پکڑ کے کھا رہے ہیں۔ اچھا پھر زینت بھی ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کی کہتے ہیں پلیز پلیز کھانا شانا نہیں، بالکل نہیں، بالکل دیکھیں نہیں، بالکل کھانا تو رکھنا ہی نہیں ہم نے۔ اور جو ہماری ہوتی ہے نا ویسے کوئی اور دعوت تو آپ دیکھیں تو صحیح اس میں کتنے کھانے۔ اور جو لوگ خاص طور پہ دین کی طرف آتے ہیں نئے نئے، یا ویسے بھی ادروائز اللہ تعالیٰ نے ہمارے مزاج میں یہ رکھا ہے کہ ہمیں کھانا پینا اچھا لگتا ہے، ہمیں ڈریس اپ ہونا اچھا لگتا ہے، ہم کلرز کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو دین کو اڈاپٹ اس طرح نہ کریں کہ آپ کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے، یہ کہیں پہ بھی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کو روکھا سوکھا کر لیتے ہیں نا، اور پھر ہم دوسرے لوگوں سے چاہتے ہیں کہ وہ اس کو انجوائے کرتے ہوئے شکر گزار ہوں، یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا ایک مزاج بن چکا ہوا ہے اور ہم اسی پہ چل رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 15 میں کیا آ رہا ہے؟ لعلکم تہتدون، شاید کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ اب اس میں بھی کس چیز کا ذکر آ رہا ہے؟ ہدایت کے ساتھ پھر کس چیز کا ذکر آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایسی کریشن جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، کہ پہاڑ اس کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ پھر دوبارہ سائنسز پڑھو، انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، کچھ امپاسبل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ پورا پاتھ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ آیا کہ نہیں آیا؟ کیسے گھر میں اپنے ارد گرد اپنے فرینڈ سے بات چیت کرنی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں بس تم آ جاؤ کلاس میں، تم درس میں آؤ۔ اب لانا تو ان کو درس میں ہے، لیکن ان کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے؟ آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ کسی قرآن کلاس میں آپ کا کوئی پیارا آئے؟ بیکاز وہ جب
پورے اس پیٹرن سے قرآن مجید پڑھے گا نا تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کو بھی صحیح طرح سے بات سمجھ آئے گی. اسی لیے آپ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں نا کہ کوئی درس سن لے، کوئی قرآن کا کوئی لیکچر سن لے، کوئی کسی اسپیکر کو سن لے، لیکن وہ لوگ آ نہیں رہے. تو آپ اس بات کو اڈاپٹ کریں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹرز، انجوائمنٹ کی بات، اس میں دین کی بات. آپ سوچیں اچھا یہاں غور و فکر کرانا ہے، یہاں ریپیٹ کرنی ہے کوئی بات، یہاں پہ ایسے بول دینا ہے، یہاں پہ اس میں کوئی ایڈ کر دینی ہے بات. میں کئی جگہوں پہ جاتی ہوں جہاں لوگ چاہتے ہیں کہ میں بالکل یہ نہ بتاؤں کہ میں کسی دینی ادارے سے بھی منسلک ہوں. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کوئی ٹاک دوں اور اس میں قرآن اور حدیث کا ذکر نہ کروں. اور وہ اتنا بلینڈڈ ہوتا ہے نا کہ لوگ سن لیتے ہیں، آرام سے ڈائجسٹ کر لیتے ہیں. کبھی الحمدللہ آج تک اعتراض نہیں آیا کہ دیکھیں آپ نے بہت دینی بات کر دی. چلیں ایک کیس سینیریو دیتی ہوں آپ کو. اب یہ جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا نا، اب یہ آپ اس کا مجھے حل دیں گے. احمد کی امی نے اسے 7 سال کی عمر سے نماز پڑھوائی. بہت شوق سے پڑھتا تھا، سب اس کی مثال دیتے تھے، اماں ابا بھی بہت خوش تھے. 14 سال کی عمر میں جب موبائل کا استعمال اور محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل کود شروع کی تو نمازیں خراب، پڑھائی نہیں کرنا، بات بات پر غصہ، اور اگر نماز کے لیے پوچھا تو بہت بدتمیزی کرنی شروع کر دی. تو یہ والدہ کہہ رہی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، اب میں کیا کروں. اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ جو بچے کی کمی ہے نا اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی جو امی ہے اس کو بتا سکتے ہیں کہ نماز کس طرح خوبصورتی سے پڑھ سکتے ہیں. میں وہ بچہ ہوں اور مجھے آپ نے کہا کہ آپ کی کمپنی اچھی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ رہے. میں کہوں گی میں کیوں اپنے دوست چھوڑوں، میرے دوست تو بہت اچھے ہیں. خبردار آپ نے میرے دوستوں کا نام لیا، چلے میں امی بن جاتی ہوں. اور میں نے کہا بیٹا خوبصورت نماز پڑھا کرو جیسے تم 7 سال سے پڑھتے تھے. اور بچے نے ٹھا دروازہ بند کیا میرے منہ پہ. اس میں یہ ہو سکتے ہیں کہ پھر جو بچے کے والد ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ مسجد وغیرہ میں لے جا سکتے ہیں. تھوڑی سی انفارمیشن میں دینا بھول گئی تھی، بچے کے والد تو پہلے ہی نماز نہیں پڑھتے. یہ پوائنٹرز دے سکتی ہیں. یہی تو پوچھی ہوں کیسے دیں گے یہ پوائنٹرز. یہ جو ڈے لائف میں جیسے وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے تب کوئی پوائنٹر دے سکتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے کھانے پینے کی بات کی ہے کہ جب وہ کچھ کھا رہا ہے تو اس میں بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور جو اچھا وہ ماما کہتی ہیں اس کی کہ میں اس کو بتاتی ہوں دیکھو تم شکر کرو، اللہ نے اتنا کچھ دیا، اور اسی لیے میں اس کو کہتی ہوں کہ تم شکر کرتے ہوئے نماز بھی پڑھو. نماز پڑھنی ضروری ہے، فرض ہے، تم نے کیوں نماز چھوڑ دی ہے. لیکن وہ بیٹا تو اب کھانا بھی اس نے ساتھ کھانا چھوڑ دیا. آپ ایسے باتیں صحیح بتا رہی ہیں، لیکن میں آپ کو ڈیفیکلٹ سینیریو اس لیے دے رہی ہوں کہ پریکٹیکلی ہمارے ساتھ ہوتا یہی ہے. کلاس روم انوائرمنٹ میں ہمیں اتنا مزے کا سمجھ آتا ہے، لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں اور کوئی مشکل میں اب ہم وہاں پہ بوکھلا جاتے ہیں. ایک سجیشن جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ بچے سے اس کی انٹرسٹ کی پہلے بات، جیسے موبائل آپ نے کہا کہ موبائل اس نے یوز کرنا شروع کیا ہے تو اس لیے وہ نماز سے ہٹا ہے. تو والدہ یہ کر سکتی ہیں کہ اچھا مجھے بتائیں موبائل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ مجھے تو نہیں پتا، یہ اچھا یہ کیا ہوتا ہے، انسٹاگرام کیا ہوتا ہے، کچھ بھی اس کے انٹرسٹ کا پہلے اس سے بیٹھ کے بات کریں. وہ پھر آپ کے ساتھ تھوڑا فرینڈ شپ فیل کرے گا، تھوڑا آپ کو کھل کے بتائے گا. اور پھر مطلب یہ کیا جا سکتا ہے کہ جیسے آدھے گھنٹے کا اگر اس نے آپ کو کچھ لیسن دیا ہے تو واہ بھائی آج تو میں نے بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھی ہیں، چلو اب نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھیں، بولو ابھی ہم موبائل میں رکھتے ہیں، میں پھر آپ سے مزید سیکھوں گی یا پھر آپ سے اس طرح کے سیشنز کروں گی. اچھا اگر بچہ کہتا ہے میں تو پب جی کھیلتا ہوں وہی کھیلیں، اس سے مطلب شروع میں ذرا اس کے انٹرسٹ کے لیے کہ اچھا مجھے تو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ پب جی کیا ہوتی ہے، گیمز کیا ہوتی ہیں، اچھا اس میں کس طرح سے ہم گیمز کھیلتے ہیں. پھر ہم کسی گیم کا کوئی اچھا یا کوئی اچھی ایپ اس کو بتا سکتے ہیں. اچھا مجھے میری دوست نے ایک ایپ بتائی تھی یہ والی کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ یہ کون سی، کیسے ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کیسے کریں گے، کچھ ایسے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ایجوکیشنل ایپس کی طرف بھی آئے جب اس طرف وہ آ رہا ہے. ینگ لوگوں سے پوچھتی ہوں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ نماز پڑھنے پہ آئے گا بچہ؟ کسی صورت میں نہیں آئے گا. وہ پب جی بھی کھیل لے گا، وہ اپنی باتیں بھی منوا لے گا، وہ پیزا بھی منگوا لے گا، وہ ساری باتیں کر لے گا، لیکن جیسے ہی اماں نے کہا نماز تو وہ کیا کرے گا، بالکل اس کا وہ سٹائل چینج ہو جائے گا. اور کوئی آئیڈیا کوئی دینا چاہے؟ میرا بیٹا جو ہے وہ اس سچویشن میں سے گزرا ہے، جو
اس کی 15 ایئرس ایج ہے. اس میں کووڈ کے دنوں میں موبائل اور ایکسیس بہت زیادہ ہو گئی تھی, آن لائن کلاسز تھیں, اور وہ کسی بھی صورت میں وہ فری فائر جو گیم ہے وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا, بالکل بھی تیار نہیں تھا. میں نے بہت غصہ بھی کیا, بہت کچھ کیا, بہت سے لوگوں سے میں نے ڈسکشن بھی کی, لیکن صرف ایک چیز میں نے اس پہ میں قائم رہی کہ میں اس کے لیے بہت دعا کرتی تھی, بہت زیادہ میں نے دعا کی. میں اس کو عمرے پہ لے کے گئی, ہماری پوری فیملی ماشاءاللہ گئی, اور میں نے وہاں طواف کرتے ہوئے دعا کی کہ یا اللہ اس کو اس گیم سے ہٹا. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ اس گیم سے خود ہی ہٹ گیا. لیکن اس کے ساتھ پھر اس نے انسٹاگرام پہ آ گیا. آج کل وہ انسٹاگرام پہ ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ اب میں فیس بک بھی اس نے بنا لی. اچھا, کل مجھے کہتا ہے اب مجھے اس میں ڈال دیں, جم میں ڈال دیں, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اب یہ انسٹاگرام سے ہٹ جاؤں, مجھے اب یہ یوز لیس لگ رہا ہے. تو میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر آپ دعائیں مانگیں تو بچے کا دل بدل جاتا ہے, لیکن وہ ایک لانگ لاسٹنگ اور آپ کو بہت صبر آزما کام ہے, جس میں آپ کو گھر والوں کی مخالفت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, پرٹیکولرلی فادر کی سننی پڑتی ہے کہ یہ تو بگڑ گیا, تم اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہو. لیکن میں نے تو صبر کیا اور دعا کی, اور میں اس کا رزلٹ دیکھ لی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اندر صبر لا سکیں, بیکاز دیکھیں صبر بہت ضروری ہے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ دعائیں بھی بہت ضروری ہیں, لیکن یہ جو آیات ہے نا, آپ اس فوکس سے ہٹ رہے ہیں کہ میں آپ کو ان آیات پہ لا رہی تھی کہ ان آیات کو کیسے استعمال کریں. ابھی ہم نے اتنا کچھ کہا, اللہ کا رؤوف الرحیم ہونا دکھانا, تخلیق کے بارے میں ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کیا, یعنی آپ کی ٹنل ویژن نہیں ہے, آپ بہت کچھ ڈسکور کر سکتے ہیں. غور و فکر سکھانا, عقل کا استعمال سکھانا, ریپیٹیشن کرنا, شکر گزاری کی طرف لے کے جانا, وہاں سے ہدایت آئے گی. اب دعاؤں کے ساتھ آپ کے پاس کیا پیکیج ہونا چاہیے؟ جب ایسی مدر آپ کے پاس آئیں, پہلے آپ ان کو حوصلہ دیں, ان کو بتائیں کہ یو ہیو ڈن اے گڈ جاب. مائیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہم سے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی ہے کہ ہم نے ان کی تربیت اپنی اولاد کی صحیح نہیں کی. تو ان کو بتائیں کہ نہیں, آپ نے صحیح کام کیا ہے, لیکن یہ اس عمر میں آ گیا ہے اور ان مسائل میں گھر گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں یہ تباہی آ رہی ہے. اب وہ کہ میں اس کو کیسے ٹھیک کروں؟ تو ان سے یہ کہنا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ جو نماز پڑھو ہے نا, نماز کے لیے کہتے رہنا ہے, لیکن اس کو اپنے نروز پہ سوار نہ کریں, کیونکہ اس سے وہ بچہ دور ہو رہا ہے. اب آپ کیا کریں؟ سمپل فارمولا یہ ہے کہ اس بچے کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ویک ہے, اس لیے وہ نماز سے دور ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو یہ بھی کہیں گے دوست چھوڑو, فون چھوڑو, اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, ہو تو رہا ہے اس کی وجہ سے, ہمیں پتہ ہے, لیکن ہم اس کو ہیڈ لائن میں نہیں لا سکتے, اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. اس سے وہ بچہ اور ان چیزوں پہ پکا ہوگا. اور یہ تو اتنا بڑا فتنہ ہے نا, جیسے انہوں نے کہا گیم چھوڑی تو اب انسٹاگرام آ گیا, انسٹاگرام جائے گا تو ٹک ٹاک کا نشہ آئے گا, اس کے بعد اور کوئی چیز آ جائے گی. بچے تو ایک سے دوسرے چیلنج پہ جاتے رہیں گے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ لگے رہنا ہے. اس ٹائم پہ یہ والے کام کریں, اللہ کی رحمت دکھائیں, باتوں باتوں میں اللہ کی رحمت دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا انعام دیا ہے. اور اس ٹائم پہ نہیں کہنا کہ نماز پڑھو. جب نماز کا وقت آیا, گزرتے ہوئے کہہ دینا چلو سب لوگ نماز پڑھ لو. اب وہ ہاں بولے نہ بولے, آبزرو کرتے رہیں کہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا, اپرچونیٹیز اس کو دیتے رہیں. اسی طرح سے تخلیق کے اوپر جب وہ اپنی سائنسز پڑھ رہا ہے, اس پہ بات کرتے ہوئے کوئی بات کر دی, دیکھو جیسے پہلے گھوڑے تھے, اب اللہ تعالیٰ نے اب ایروپلینز ہیں, اب پتہ نہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کیا کچھ سامنے آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا نا کہ ہم نے اس ٹائم پہ یہ کام بھی کرنا ہے, تو ہم اس چیز کو خیر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. بس اتنی سی بات. نماز کا ذکر نماز کے ٹائم پہ, اس کے ساتھ نہیں فوراً بولنا. ہر چیز کے ساتھ اگر ہم جوڑ کے وہی بات بولتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں؟ سوئچ آف. کہتے ہیں اماں نہ کسی ایجنڈے کے ساتھ آ رہی ہے, ان کے ایجنڈے کو فیل کرنا ہے. اب پھر اس کے بعد غور و فکر کیا, عقل کا استعمال, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, کھانا کھاتے ہوئے, پھر ہر چیز میں یہ نہیں بیٹا شکر کر لو نا اللہ کا, بیٹا دیکھو شکر کا طریقہ سجدہ کرنا ہے نا. جہاں کہیں موقع آئے کہ میں جب نماز بھی پڑھتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ کتنا مزے کا کھانا کھایا تھا, اس سے میری نماز کی کوالٹی بہت اچھی ہو جاتی ہے, میرے دل میں گریٹیٹیوڈ آتا ہے. اپنی کوئی مثال چھوٹی سی دی, بس بات ختم. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان بہت مخالفت پہ آ گیا ہو تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ صرف 1 منٹ کا میسج دینا ہوتا ہے, 1 منٹ, اور دن میں کئی دفعہ چھوٹے چھوٹے میسیجز دینے ہوتے ہیں.
تو ذرا سا نا ان آیات پہ غور و فکر کریں، اور میں آپ کو یہ چاہوں گی کہ آپ اسی طرح کوئی سینیریو لکھیں اپنی زندگی کا، اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر شیطان کیسے آپ کو ایک غلط سیلف ٹاک دے رہے ہیں، وسوسہ دے رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو اس سے کیسے بچانا ہے، اور ان ساری آیات میں جو ہم نے میسیجز پڑھے ہیں ان کو یوز کر کے کیسے کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا ہے، اور جو وہ عبادت سے دور ہو رہا ہے، ہدایت سے دور ہو رہا ہے، اس کو ہدایت کے راستے پہ لے کے آنا ہے۔ اس میں آپ کو 6 مہینے لگ سکتے ہیں، سال لگ سکتا ہے، 2 سال لگ سکتا ہے، ٹین ایج میں جو ہوگا اس کو زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے۔ کئی بچیوں کی شادی ہوتی ہے، ہسبینڈ یہ نہیں کر رہا، اس میں بھی کئی دفعہ 6 سال 8 سال 10 سال کی محنت ہو سکتی ہے، بٹ چھوڑنا نہیں ہے، شیطان مسلسل پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو ہم کیوں اپنا کام چھوڑیں، اور ہمیں اتنی ملٹیپل ٹیکنیکس مل رہی ہیں کام کرنے کے لیے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔